ہے کہ بین الاقوامی قیمت سے کم پیسوں پہ وہ تیل فراہم کرے. تو جب یہ سمجھوتا ہو جائے گا تو ایک تو ایران کو پوری قیمت ملنے لگے گی، اس سے وہاں معاشی استحکام آئے گا. دوسری طرف یہ ہے کہ جو دیگر ممالک ہیں مثلا پاکستان کے ساتھ تو خشکی کے راستے بھی تیل آ سکتا ہے. پائپ لائن ایران والی سائڈ پہ بنی ہوئی ہے تو پاکستان پہ بن جائے گی تو پاکستان کے تو بہت زیادہ کے لیے فائدہ مند ہے. تو اس طرح دوسرے ممالک کے لیے بھی جب ایرانی مارکیٹ تیل میں آئے گا تو اوور آل تیل کی قیمتوں میں کمی ہوگی، جس سے ساری دنیا کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اگر امریکہ میں حکومت تبدیل ہو جائے تو کیا اس معاہدے کے برقرار رہنے کے امکانات متاثر ہو سکتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ خود بہت مشکل حکمران تھے اور انہوں نے تبدیلی کی تھی. تو ڈیموکریٹ جو ہیں ان کی پالیسی ذرا مختلف ہے، اس معاہدے کو چیلنج نہیں کریں گے. ہاں وہ اس میں مزید کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں، اور اگر تبدیلی لائیں گے ڈیموکریٹس تو وہ بھی ایسی ہوگی جو جو ایگریمنٹ کے خلاف نہیں ہوگی، ایگریمنٹ کے اسپرٹ کو آگے بڑھانے کی ہوگی. ٹھیک ہے، اور کیا یہ معاہدہ عالمی طاقتوں کے درمیان نئے اتحادوں اور صف بندیوں کا سبب بن سکتا ہے؟ عالمی طاقتوں کے درمیان دیکھیے، عالمی طاقتوں کے درمیان ہمیشہ ایک انڈرسٹینڈنگ رہتی. آپ دیکھیں ایران کا اتنا بڑا 100 دن سے زیادہ یہ چلا، 3 مہینے سے زیادہ، اور اتنی ٹینشن رہی، لیکن عالمی طاقتیں آپس میں نہیں لڑی. اسی طرح شام میں سیریا میں جو کچھ ہوا اس میں رشیا کی فوجیں موجود ہیں، سیریا میں بیٹھی تھیں جب سارا کچھ ہو رہا تھا، لیکن روسی فوجوں نے مداخلت نہیں کی. تو عالمی طاقتوں میں ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ ایک دوسرے سے لڑنے سے پرہیز کرتی ہیں. اور ہاں یہ ہے کہ اب اگر براہ راست مذاکرات کی صورت میں امن ہو جاتا ہے تو وہ جو عالمی طاقتیں ہیں وہ بھی اپنی اسٹریٹجی پر نظر ثانی کریں گی کہ نئی اسٹریٹجی بنائیں گی. وہ تو ساری دنیا کو بنانی پڑے گی، کیونکہ عرب ممالک ہیں ان کو بھی بنانی پڑے گی، کیونکہ اب ایران جو ہے ایک ایسے ملک کے طور پہ ابھر کے سامنے آیا ہے جس نے ایک سپر پاور کا مقابلہ کیا اور شکست نہیں مانی. تو اس کی نئی حیثیت کو تو ریکگنائز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور کیا سمجھتے ہیں کیا یہ معاہدہ ایران کے جوہری پروگرام کے مسئلے کا مستقل حل فراہم کرتا ہے یا صرف یہ عارضی بندوبست کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، جب تک امریکہ ایک سپر پاور ہے، اور امریکہ بھی مستقبل قریب میں بلکہ کافی عرصے تک امریکہ اس سیناریو میں تبدیلی آنے کی کوئی امید نہیں ہے. امریکہ ہی سپر پاور رہے گا کافی عرصے تک. تو جب تک امریکہ موجود ہے وہ ایران کو نیوکلیر پاور نہیں بننے دے گا. لیکن بات صرف امریکہ کی نہیں ہے، یورپ کے جو ممالک ہیں فرانس، برطانیہ وغیرہ، وہ بھی نہیں چاہتے ایران نیوکلیر پاور بنے. یہاں تک کہ چین بھی نہیں چاہتا کہ ایران نیوکلیر پاور بنے. تو میرا خیال ہے کہ اس سمجھوتے کی وجہ سے ایران کی جو نیوکلیر ایمبیشن ہے اس کے بارے میں خود ایران نے کھل کے کہہ دیا کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں چاہتے. تو پھر جب اگر جوہری ہتھیار نہیں چاہتے تو کنٹرول پروگرام جس سے صرف بجلی پیدا کی جا سکے اس پر تو کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، یہ بھی بتا دیجیے گا انور صاحب، امریکہ اور ایران کے درمیان جو اعتماد ہے اس کی کافی کمی ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے. اس کے پیش نظر اس معاہدے کے پائیدار ہونے کے امکانات کتنے ہیں؟ دیکھیں اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے جو جنگ ہوتی ہے نا، جب بات چیت رک جاتی ہے، جب فریق یہ سمجھتے ہیں کہ اب مزید بات چیت سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا تو پھر وہ رزلٹ جنگ کے میدان میں آگے کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کوشش کی گئی اور وہ رزلٹ حاصل نہیں ہوئے. جنگ اس طرح خامخواہ نہیں رک گئی ہے کہ دونوں کے دل میں اچانک ایک نئے خیالات ہے اور انہوں نے جنگ روک دی. ٹرائی کر کے دیکھا امریکہ نے، وہ نتائج حاصل نہیں کر سکا جو چاہتا تھا. ایران نے ٹرائی کر کے دیکھا، وہ بھی بہت نتائج نہیں حاصل کر سکا. تو جب اس ریئلائزیشن کے بعد پیس ہوتی ہے تو وہ پھر اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرف اس کے مثبت اثرات پڑتے ہیں. ٹھیک ہے انور صاحب، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس معاہدے سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور جو دیگر خلیجی ممالک ہیں ان کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی آئے گی؟ لانی پڑے گی. اب ان کو بالکل اپنی خارجہ پالیسی جو ہے اس پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اب تک تو بعض جو ممالک اس خطے میں وہ ایران کو ایک دشمن کے طور پہ دیکھتے تھے اور پالیسی اسی کنسپٹ کے تحت بناتے تھے کہ ایران کو قابو رکھنا ہے. اب جو نئی پالیسی بنے گی اس میں
ایران سے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی جائے گی. نئی جو ریئلائزیشن اس خطے میں اس کو تسلیم کیا جائے گا اور ایران کو بھی ایک اہم ملک کے طور پر تسلیم کرنا پڑے گا. تو لہذا ان کو اپنے رویے میں تبدیلی لانی پڑے گی اور لائیں گی, کیونکہ اس ملک میں, اس خطے میں ایران کے بعد جو سب سے بڑا ملک ہے وہ سعودی عرب ہے. وہ تیار ہے اپنی پالیسی, اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنے کے لیے. وہ ایران سے اچھے تعلقات بنانا چاہتا ہے, پھر دوسرے بھی مجبور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے انور صاحب, اور یہ بھی بتا دیجیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ معاہدہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو کئی دہائیوں سے جاری دشمنی ہے اس کے خاتمے کی ابتدا ثابت ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, ابتدا ہو سکتا ہے. یہ سمجھیں کہ اچانک اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے مکمل ٹینشن ختم ہو جائے گی امریکہ اور ایران کے بیچ. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. ایک اسرائیل کا فیکٹر ہے, وہ ہے. لبنان کا فیکٹر ہے, وہ رہے گا. نیوکلیئر ایشو ہے, اس پہ شک و شبہ کافی عرصے تک رہے گا. لیکن یہ ایک بہت مثبت ابتدا ہو سکتی ہے, اور یہ ابتدا اگر دونوں اس پہ نیک نیتی سے عمل کرتے رہیں تو یہ ابتدا آگے جا کے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات, تجارتی تعلقات اور ہر قسم کے تعلقات کی بحالی کا باعث بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ معاہدہ جو ہے وہ عالمی سفارتکاری کی کامیابی سمجھتے ہیں یا دونوں ممالک کی مجبوری کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں, یہ تو ہم صحافت میں ہماری مجبوری تھی کہ ہم نے اپنی باتیں عوام کو سمجھانی ہوتی ہیں, تو ہم بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں باتیں کرتے ہیں. ڈپلومیسی بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی. کوئی ایک فیکٹر نہیں ہوتا, ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, وہ مل کے ایک نتیجہ بنتا ہے ان کا. تو اس میں جنگ کر کے دیکھ لیا اور اس میں دونوں کو ناکامی ہوئی, وہ بھی ہے. مزید جنگ کا خطرہ بھی ہے, اور امن کی جو ضرورت ہے وہ بھی ہے. تو اس میں نیگیٹو پازیٹیو ہر قسم کے فیکٹر شامل ہیں, ہر قسم کے سینٹیمنٹ شامل ہیں. کسی ایک وجہ سے نہ جنگ ہوتی, نہ کسی ایک وجہ سے جنگ بندی ہوتی ہے. ٹھیک ہے انور صاحب, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے سے خطے میں جو پراکسی جنگیں ہیں ان کے خاتمے کے امکانات پیدا ہوں گے؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان ظاہر سفارتی تعلقات تو نہیں ہے, اور ابھی مستقبل قریب میں ہونے بھی نہیں لگے, لیکن ان کی براہ راست تو گفتگو ہوتی رہتی ہے, اور پھر ہوگی براہ راست نہیں, ہمیں بالواسطہ انڈائریکٹ گفتگو ہوتی رہتی ہے, اور وہ اب بھی ہوگی اور ہوتی رہے گی. اس میں ایک کلیدی کردار امریکہ ادا کرتا ہے. تو امریکہ اب بھی ایک اہم رول ادا کر کے دونوں کو اس بات پہ کنونس کر سکتا ہے کہ آپ بے شک سفارتی تعلقات نہ بنائیں, لیکن اپنے ٹینشن میں کمی لائیں. اگر ان کے درمیان ٹینشن میں کمی آئی تو پھر جو آج جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا, اگر ہم خاص طور پر ایران کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو ایرانی عوام ہے انہوں نے سفر کیا ہے. اس معاہدے کے بعد ایران کی معیشت میں بہتری آئے گی اور اس کے عوام کو کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ بہت بہتری آئے گی. جب آپ مارکیٹ سے بہت کم قیمت پہ آپ تیل بیچ رہے ہیں, مارکیٹ سے بہت زیادہ قیمت پہ آپ زیادہ پیسے دے کے چیزیں خرید رہے ہیں, آپ جو ہیں بین الاقوامی جو فائنینشیل سسٹم ہے اس کا حصہ نہیں ہے, آپ پہ ہر قسم کی پابندیاں لگی ہیں. اگر وہ پابندیاں اڑ جائیں, اگر آپ دوبارہ ایک معاشی سسٹم کا, عالمی معاشی سسٹم کا حصہ بن جائیں, اگر آپ جو ہیں آپ تیل فل قیمت پہ بیچنے لگیں, تو آپ کو مسلسل آپ کی جو ہے معیشت مستحکم ہوتی جائے گی. اور ایران اس پوزیشن میں ہے, اس کے پاس اتنی تیل کی دولت موجود ہے, اس کے پاس ایک پڑھی لکھی جو ہے مڈل کلاس موجود ہے, تو اس پوزیشن میں ہے کہ بہت تیزی سے دوسرے ملکوں کی نسبت بہت تیزی سے مستحکم اور خوشحال ملک بن جائے. ٹھیک ہے, اور کیا یہ معاہدہ دیگر عالمی تنازعات کے حل کے لیے ایک سفارتی ماڈل ثابت ہو سکتا ہے؟ دیگر تنازعات کے لیے سفارتی ماڈل بالکل ہو سکتا ہے, لیکن ہر جگہ جو تنازعات ہوتے ہیں ہر جگہ ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے, اور اس میں جو لوکل مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایک تنازع کھڑا ہوتا ہے اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے یہاں جو ہے بڑا سیدھا فوکس ہوا اس بات پر کہ بھائی جنگ کر کے دیکھا گیا, آپ اس سے یہ نتائج حاصل نہیں کر سکے, اب آپ کیا چاہتے ہیں. تو وہاں بھی مثلا یوکرین کا مسئلہ ہے, اب اس میں رشیا کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور یوکرین کو بھی کہ وہ بھی دونوں میدان جنگ میں ایک دوسرے کو ہرانے میں ناکام ہو گئے ہیں, تو بات چیت سے اس کا حل نکالیں. انڈیا پاکستان میں بھی یہی ہے کہ 80 سال سے ٹینشن چل رہے ہیں, ٹینشن ختم کریں اور اس کو بھی بات چیت سے
اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں. تو کہیں بھی اب امن کا سمجھوتا کہیں بھی ہوتا ہے تو وہ اوور آل دنیا میں امن کی خواہش کو بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ معاہدہ مستقبل میں مشرق وسطیٰ کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک خطہ بنانے کی راہ ہموار کرے گا؟ ابھی تو پاک ہے آلریڈی. ایٹمی ہتھیار مشرق وسطی میں شاید صرف اسرائیل کے پاس ہیں، وہ بھی ڈکلیئرڈ نہیں ہے، باقی کسی کے پاس نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس تعلقات سدھر جاتے ہیں ایران کے اور خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے ممالک سے، تو پھر کسی کو بھی ایٹمی ہتھیار کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی.